بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آغاز تو مجھے ایک غیر سیاسی موضوع سے کرنا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے کئی گھمبیر مسائل ہیں، ایسے ہیں جو ایکچول مسائل ہیں، ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے پس پشت پڑے ہیں یا ان کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کہ سیاست جو ہے یا جو سیاسی موضوعات ہیں یا ملک کے اندر جو ایک سیاسی عدم استحکام کہہ لیں، تناؤ کہہ لیں، ٹینشن کہہ لیں، ٹکراؤ کہہ لیں، اس کی کیفیت جو ہے ایک لمحے کے لیے جو اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، تو چنانچہ جو اصل کئی موضوعات ہیں ان پہ ہم غور نہیں کرتے۔ یہ ہے آن لائن ایجوکیشن کا۔ دیکھیں، کرونا کے بعد جب اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز بند ہو گئی تو ظاہر ہے کہ تنگ آمد بجانگ آمد آن لائن ایجوکیشن کی جو ہے اس کو انکریج کیا گیا، اس کی ترویج ہوئی اور اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہاں پہ جو پہلو مجھے تکلیف دہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ کل ہی خبر آئی ہے کہ بلوچستان کے اندر لوگ جو ہے سال سے بچے جو ہیں وہ بالکل تعلیم سے محروم ہیں، کیونکہ کسی کے پاس آن لائن ہے ہی نہیں۔ کموں پہ یہ سارے جو اردو میڈیم سکولز ہیں اور گورنمنٹ سکولز ہیں، ظاہر اردو میڈیم سکول صرف گورنمنٹ ہی رہ گئے، باقی تو انگریزی میڈیم سکول ہو گئے، تو ان سب کے اندر جو ہے تو 10 سے 12% جو ہے لوگوں کے پاس بھی وہ فیسلٹی نہیں ہے آن لائن ایجوکیشن کی، اور اسکولوں کے اندر تو ہے ہی نہیں، چنانچہ وہ لوگ جو ہے وہ اس ایک سال سے تعلیم سے محروم بیٹھے ہیں۔ میں نے اس سے دو چیزیں جو ہیں اسی تناظر میں اس کو اجاگر کرنی۔ یہ میرا موضوع رہا ہے کئی سال پہلے، پھر میں نے اس میں چھوڑ دیا کیونکہ یہ سب کچھ میں روتا رہا، یہ صدا سرا ثابت ہو رہی تھی، کسی کان میں جوں نہیں لگتی تھی۔ کوئی 5-6 سال پہلے میں نے ایک ڈیٹا اکٹھا کیا تھا یہ طے کرنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر او لیول کتنا ہے، اے لیول کتنا ہے، اور میٹرک کے لوگ اسٹوڈنٹس کتنے ہیں اور انٹرمیڈیٹ کے کتنے ہیں۔ تو کراچی سے چترال تک جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس تھے اس وقت وہ کوئی 22-23-24 لاکھ تھے، آج سے 5-6 سال پہلے کا ڈیٹا ہے، اور جو او لیول تھے وہ تھے 70-80 ہزار، اور اے لیول تھے کوئی 45-50 ہزار۔ جب میں دیکھا کہ بچے کہ کہاں پہ 25 لاکھ بچہ اور کہاں پہ 70-80 ہزار بچہ او لیول کا، اور کہاں پہ انٹرمیڈیٹ کا 18 سے 20 لاکھ بچہ، اور کہاں پہ 45 سے 50 ہزار بچہ اے لیول کا، جب یہ پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں تو او لیول اور اے لیول بچوں کو سوسائٹی کے اندر ایک مقام مل جاتا ہے، یا وہ ان کا کیریئر جو ہے 70-80% گارنٹیڈ ہوتا ہے۔ ظاہر انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے بچوں پہ، جبکہ جو میٹرک کے اور ایف اے کرتے ہیں وہ ایون اس تعلیم کے ساتھ جب بی اے بھی کر لیتے ہیں تو وہ چپڑاسی کی جو نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ مینیل جابز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان اسکولوں کی جو بی اے ہوتی ہے اس کو تعلیم کے بغیر سمجھا جاتا ہے۔ تو چنانچہ آپ جب دیکھیں گے کہ پولیس کے سپاہی بھرتی ہوتا ہے، کوئی چپڑاسی کی بھی کوئی پوسٹ نکلتی ہے تو ہزاروں اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوتا ہے اخبار میں کہ 50 ایم اے ہیں، 300 بی اے ہیں، اتنے سینکڑوں جو ہے انٹرمیڈیٹ ہیں، اور ہزاروں جو ہے میٹرک ہیں، اور میٹرک ویسے کمپلسری کر دیا انہوں نے۔ او لیول والا بندہ کبھی سپاہی نہیں بھرتی ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ ایک سوسائٹی کا۔ یہی چیز ہے جو میں کہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے پورے پاکستان کے اندر 99% آبادی کو ہم نے اجنبی بنا کے رکھ دیا ہے، یعنی کہ ان کا اس ملک کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بچے جو ہیں جن کی تعلیم آن لائن کی وجہ میں توجہ آئی ہے، دو وجوہات ایسی ہیں کہ جس نے پاکستان کے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک ہے اردو میڈیم، کہ جو لڑکا اردو میڈیم تعلیم حاصل کرتا اس کا پاکستان کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کو اگر ایکسل کرنا انگریزی سیکھے گا، اور کئی ان میں سے اگر ایک آدھ غیر معمولی ایکسیپشنل ہے تو وہ جا کے کمپیٹ بھی کر لے گا انگریزی دانوں کے ساتھ۔ اور دوسرے سلیبس، او لیول اے لیول کا سلیبس بالکل فرق ہے، میٹرک کا اور انٹرمیڈیٹ کا سلیبس بالکل فرق ہے۔ اب تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے 73 کے اندر دو چیز گارنٹی کی تھی کہ ایک ایکول اپرچونٹیز اور برابری کا اصول، اور دوسرا اردو زبان آرٹیکل 251 کے تحت کہ وہ پاکستان میں
10 سال کے اندر یا 15 سال کے اندر اس کو لیٹر اسپرنٹ میں نافذ کیا جائے گا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ کی کسی دفعہ کے ساتھ اس کو پھر 10 سال بڑھا دیا۔ خواجہ جواد جو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے چند مہینوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے، وزیر عظیم دے ان کو، بہت بڑا کام کر گئے، ابھی بھی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت کام کر رہے ہیں۔ خود وہ انگریزی اسکولوں میں پڑھے ہوئے، باہر کے تعلیم یافتہ، اردو لکھنی نہیں آتی تھی، اپنے فیصلے بھی اردو میں لکھتے تھے۔ وہ آئین کے تحت انہوں نے ایک ہی مقدمے کا فیصلہ کیا سو موٹو لے کے، اور یہی کیا کہ یہ اردو زبان جو ہے جو آئین کہتا ہے تو اسی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں جتنے حکمران بنے ہیں وہ جب بھی آتا ہے، عمران خان صاحب جو 4 مہینے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ بڑا مارکہ مار لیا کہ ہم نظام تعلیم ایک کر دیں گے۔ یہ جب نظام تعلیم ایک کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں مدرسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ویسٹ کا، امریکہ کا، FATF کا زور مدرسوں پہ ہے۔ یہ او لیول، اے لیول ختم نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ ان کی اپنی زبان کے اندر تعلیم نہیں دی جا رہی۔ ایران دیکھ لیں، کوریا دیکھ لیں، میں ساری دنیا دیکھیں، چین دیکھ لیں، اٹلی دیکھ لیں، فرانس دیکھ لیں، یورپ میں ایک جگہ سے جائیں دوسری جگہ جائیں زبان تبدیل ہو جاتی ہے۔ جرمنی میں اور زبان ہے، اسپین میں اور زبان ہے۔ پتہ نہیں اللہ کا کون سا عذاب ہے اس قوم پہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے اور انگریزی میں کر کے ان کو پڑھ کر رہے ہیں، ان کو سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس ملک کے اندر ہم نے ان کو ایلینز بنا کے رکھ دیا ہے، اجنبی بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور اب یہ چیز زیادہ اجاگر ہو گئی کہ جب آن لائن کلاسز شروع ہوئی ہیں وہ بیچارے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس ملک پہ اگر کوئی قہر آئے گا یا نہیں آئے گا، اس پہ ضرور آئے گا کہ جس طرح آپ نے ایک ظلم اور جبر کے تحت جو ہے پاکستان کے لوگوں کو ایک خاص مخصوص طریقے کے ذریعے سے ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس بنا کے، اور لوگوں کو پھر رشوتیں لینی پڑی، حرام کھانا پڑا سرکاری افسروں کو اور باقی لوگوں کو، تاکہ بچوں کو اچھی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ جو بچے ان اسکول میں جاتے ہیں ان کا خرچہ مہینے کا 40-50 ہزار 60 ہزار روپے ہے۔ یہ بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، پرائمری اسکول کے، ہائی اسکول کے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں معاشرے کے اندر کرپشن بھی آئی، گند بھی آئی، سب کچھ جڑ گئی تھی۔ لیکن ہم نے انگریزی کو نہیں ختم کرنا، آئین بھی کہتا ختم کر دو، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ جی 3-4 مہینے کے اندر سب کچھ اردو میں کر دو، لیکن نہیں کریں گے، کیونکہ اس قوم کو آگے لگانا، غلام بنانا جو ہے یہ ایک پورا ایجنڈا ہے۔ اس میں سارے حکمران ساری جگہوں پہ انہوں نے اپنے آپ کو انگریزی سے کہا گئے جھوٹ غلط صحیح جیسی تیسی ہے انہوں نے علیحدہ کر لیا، اور پورا پاکستان جو ہے 99% 98% پاکستانی جو ہے وہ بیچارہ قربانی کے لیے وہ بننا چاہیے، اور اس کا اس ملک کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ باقی 2-3 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں۔ ایک ٹاپک ہے کہ سندھ حکومت نے بھی وہ جو کراچی کا مشہور IG کے اغوا کا واقعہ ہوا تھا، مبینہ اغوا کا، اور جس کے اندر آرمی کی ایک رپورٹ آ گئی تھی 15-20 دن کے اندر، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ جذباتی ہو کے انہوں نے IG کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا، اور پھر ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی محکمانہ کارروائی ہوگی۔ جو سندھ نے رپورٹ کی ہے 3-4 دن پہلے آئی ہے، انہوں نے کہا جی ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ بتایا جائے، اور کچھ ریکمنڈیشن انہوں نے وفاقی حکومت کو کی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اور مجھے کئی میرے دوست جو ہیں اور کئی برخوردار جو ہیں جو اس وقت عسکری اداروں کے ساتھ ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس واقعے نے اعلیٰ قیادت کے اوپر بڑے برے اثرات ڈالے ہیں۔ انہوں نے اس کا بڑا سیریسلی نوٹ لیا ہوا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، یہ یقین آنے کہ ایک جو شک ہے یا ایک جو بد اعتمادی ہے وہ برقرار رہے گی۔ تو اس میں جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ تیا پانچا ہونا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی اس کو انجام پہ پہنچنا چاہیے، اور انجام پہ تبھی پہنچے گا کہ جو لوگوں کو ذمہ دار ان کو قرار واقعی سزا دے کے، جہاں جہاں سے احکامات آئے ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لا کے، اور اس کو پھر ہی جا کے کیس نہیں بند ہوگا، وغیرہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہیں گی اور چیمیں گوئیاں ہوتی رہیں گی۔ دوسری بات ہے کہ جماعتوں کو توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، تو میں تو 3-4 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حضور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر جماعت کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش کی گئی۔ یہی جمعیت علماء اسلام جس کے آپ نے بہت بڑے بڑے کچھ 4 ستارے نکال لیے ہیں، مولانا شرانی صاحب، یہ ہمیشہ سے ان کا ایک ڈوبیس رول رہا ہے۔ اس سے پہلے جب فضل الرحمان صاحب اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد ان کو امیر بنے تھے تو ان کی عمر 26-27 سال تھی۔ اس وقت بالکل ممکن ہی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ایک علماء کی جماعت جمعیت علماء اسلام اس کے ہیڈ بنا دیا گیا۔ چنانچہ جب وہ بن گیا تو بڑے بڑے لوگوں نے بغاوت کی، ان میں نے مولانا عبداللہ درخواستی تھے، بڑے جید عالم تھے جو اس طرف چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر سمیع الحق صاحب علیحدہ ہو گئے، بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا جماعتوں کو، خس و خاص طرح مٹ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف کئی مل بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یا جب بھٹو صاحب جو ہے ابھی زندہ تھے اور جیل میں تھے اور پھانسی کو مقدمہ بھگتا رہے تھے، تو میں نے خود جنرل ضیاء الحق صاحب کے گھر میں اس وقت ان کے جو 5 بڑے لیڈرز تھے، جو سندھ کا جو چیف منسٹر تھا بھٹو صاحب کے آخری دور میں غلام مصطفیٰ جتوئی، ان کا اپنا کزن ممتاز بھٹو، پنجاب کا چیف منسٹر صادق حسین قریشی صاحب، حفیظ الدین پیرزادہ جو ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا، یہ سارے ضیاء الحق صاحب کے دسترخوان پہ بیٹھے پائے گئے تھے، ابھی بھٹو زندہ تھے، ان کو کچھ جانتا نہیں ہے۔ فضل الرحمان کے مقابلے میں جو آج سے 40 سال پہلے بندے کھڑے ہوئے ان کو کچھ جانتا نہیں ہے۔ جو عمران خان کی پارٹی سے علیحدہ ہوئے، سیاسی طور پر ان کو اصلاح سے کوئی نہیں جانتا تحریک انصاف کے تناظر میں، چنانچہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن مجھے بات اور کرنی ہے، مجھے بات یہاں یہ کرنی ہے کہ ظاہر ہے یہ بات عمران خان نہیں کر رہا، یہ بات اس کا مطلب ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کیونکہ شرانی وغیرہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس کے ڈانے ملتے ہیں۔ اب جمعیت علماء اسلام نے پھر صحیح کیا کہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے وہی کی، تو اسی جھگڑے کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ ہم بہت سفر کر چکے ہیں، اب اسے ختم ہونا چاہیے۔ کیوں اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ جماعتوں کو توڑنا پھوڑنا اور عمران خان کی مدد کرنا، یا اپنے اوپر کوئی ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے؟ اگر ہے تو کھل کے بتا دیں تاکہ پھر سب پتہ چلے کہ یہ ایجنڈا ہے اور اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں بری ہیں، ڈسکشن میں آ جائے۔ پھر آپ کہتے ہیں نام نہ لیا جائے، نام بھی نہیں لیتے چلو، اور نواز شریف صاحب نے نام لیے ہیں تو کہتے ہیں جی معاملہ بہت الجھ گیا کہ انہوں نے نام لے لیے ہیں، اور یہ کام بھی جاری ہے توڑ پھوڑ کے، اور یہ توڑنے پھوڑنے کے صرف ہر ایک کو پتہ ہے، پاکستان کے ساتھ جاہل سے جاہل بندہ بتائے گا، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئی بتائے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، تو اس سے کام آگے نہیں چلتا۔ چنانچہ جب یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں دورانی صاحب، اور میں نے کل بھی اس پہ ذکر کیا ہے، جو نواز شریف صاحب کی ٹویٹ جب آئی اور مریم بی بی کا بیان آیا تو میرے ریکارڈنگ کے بعد آیا، جو میں نے دیکھا تھوڑی سی مجھے شک گزرا کہ شاید یہ شہباز شریف صاحب سے بات کر کے پھر نواز شریف صاحب کو اپروچ کریں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور نواز شریف صاحب اگین وہ جو میرا ایک آئیڈیلزم ہے، جو تھوڑا سا سیاستدانوں کے بارے میں پی ڈی ایم سے توقع ہے کہ وہ ایک بڑے گول کے اوپر جا کے اس معاملات کو طے کریں گے، تو نواز شریف صاحب اس سے بالکل پورے اترے اور انہوں نے بڑا ٹائملی سنپ کیا، کیونکہ شہباز صاحب کو تو آپ نے اندر رکھا ہوا بیچاروں کو، اور ان کی وجہ مریم نے صحیح بتائی کہ اگر وہ آپ لوگوں کی بات مان لیتے یا آپ نے بھائی کو بیٹے کرتے تو آج وزیر اعظم ہوتے۔ وہ تو ہے اس لیے کہ وہ بھائی کے ساتھ وفادار ہے، اندر جا کے پتہ نہیں کیوں یہی کہتے ہوں گے کہ جی آپ کوئی ایسی بات ہمیں بنا دو کہ ہم جا کے سلوشن دیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ محمد علی درانی صاحب میرے دوست ہیں، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ان کا کسی سے ہیں، اور بڑے عرصے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی معاندانہ رویہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اس وقت ایکسیپٹیبل تھے کہ جو عمران خان صاحب کے مقابلے میں جو کوئی پیرلل نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے جس کی کسی دام میں پھنسانا چاہتے ہوں، لیکن ان کو جس کو کہنا جی بن کھلے مرجھا گئے، رائل کو سنپ کیا گیا۔ میں آخر میں اس کو یہی صرف کنکلوڈ کروں گا اور بڑا مختصر طریقے سے کہ 2-3 چیزیں، کہ پہلی بات تو یہ کہ پی ڈی ایم کے اندر بڑی کیلکولیٹڈ طریقے سے یہ جو لیڈران ہیں وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے نام لیے، یہ ایک سوچی سمجھی اور طے شدہ پالیسی ہے، اور رحمان صاحب بغیر نام لیے اتنی سخت باتیں کرنی ہے اندر طے ہوا ہے۔ بلاول صاحب فضل الرحمان صاحب کے بیک اپ میں پھر کچھ سخت باتیں کریں گے اور پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہوگا۔ مریم بی بی کسی کا نام نہیں لیں گی اور زیادہ تر تنقید عمران خان صاحب پہ کریں گی، یہ اندر سے ان کی بالکل ایک سیٹ اصول ہیں جن کے وہ چل رہے ہیں، یہ تو اندر کی باتیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جی آگے جو مذاکرات ہیں اس کے بارے میں بھی نواز شریف صاحب کے بیان کے بعد میرا حوصلہ بڑھا ہے، اور جو پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، بالکل سے یہ کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، منی ڈائلاگ یا گرینڈ ڈائلاگ، کیونکہ اصل مسئلہ انہی کے ساتھ ہے یا وہی بون آف کنٹینشن ہے۔ ان بٹوین یہ ہے کہ مجھے اگین ایک خبر پتہ چلی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور عسکری قیادت کے اندر بھی سنجیدگی سے سوچ آئی ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اور جتنی دگردو صورتحال ہے اور جتنی سیاسی پولرائزیشن ہو چکی ہے اداروں کے اوپر ہو چکی ہے، کیونکہ اداروں کو اس سیاسی پولرائزیشن کا حصہ بن گئے ہیں، اور جو بھی عمران خان کا مخالف ہے وہ ادارے کا مخالف ہو گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اس میں کوئی گنتی نہیں کرنی پڑے گی کہ جی 100 میں سے 30 بندے ہیں یا 100 میں سے 200 بندے ہیں، 30% خلاف ہیں یا 40% خلاف ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر 1% لوگ بھی جو عوام کے لوگ جو ہیں اداروں کے بارے میں معاندانہ رویہ رکھتے ہیں، تو اس کی ہم کئی دفعہ مار کھا چکے ہیں، بلوچستان میں کھا رہے ہیں جہاں عام لوگوں کو برگلائی گئی، بچی پاکستان میں کھایا ہے، اور پھر جو حالات ہیں آج کل کے کہ اقتصادی بحران اور گورننس فیلور ہے، سفارتی تنہائی ہے، انڈیا سر پہ کھڑا ہے،
اس نامساعد حالات میں پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ ISI کا جو ونگ ہے جو کہ ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، کراچی کے واقعے سے لے کے یہاں تک، اس کو کنفائن کیا جائے، اس کو لمٹ کیا جائے، اور جو PDM ہے وہ جب مذاکرات کرے گی کہ فوج جو کہ لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جی کوئی ورکیبل سلوشن ہو جس سے وہ گریجولی وڈرا کر جائیں، میرا خیال اس سے بات ہونی چاہیے اور بات ہو سکتی ہے، لیکن بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہی ہوگی تو ہمیں ایک مستقل سلوشن ہمارے سامنے آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔